أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات ٹھیک کہو، سچی بات کہو۔ اس کا پھل تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس میں ہم ایک ماہ جو روزے رکھتے ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ ایک مہینے کی اس عبادت کا بنیادی مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ انسان جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ سر والعلانیہ، کہ تنہائی کے اندر بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کے ڈر سے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان گناہوں سے بچ سکے، اور لوگوں کے سامنے ہو تو تب بھی وہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کا تصور تک بھی نہ کر سکے۔ تو جب انسان کے اندر یہ دونوں صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کی تنہائیاں بھی پاکیزگہ ہو جاتی ہیں اور ان کی محفلیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کا
بڑا اہم ترین حصہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ عبادات جو ہیں، ان کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں، تنہائی کے اوقات کے اندر بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر یا خود میں اور آپ کسی برائی کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ برائی کا بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو کہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ابھی مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر کے اندر کوئی بہن بھائی والدین نہیں دیکھ رہے، دوست احباب نہیں دیکھ رہے، عام لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، تو جب موقع ملتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایک ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی دوسروں سے بچ بچا کے یہ کام کرتا ہے، دوسروں کی نظروں سے۔ حرام کھانے والا بھی، خواہ وہ بددیانت کی، حرام خوری کی جو شکل بھی ہو، کھلے عام حرام خوری کرنے والے کم ہیں۔ تو یہ گناہوں کی اکثریت اور کثرت ایسی ہے جو کہ تنہائی کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تہامہ پہاڑ سے بھی بڑی نیکیاں اس دنیا کے اندر کریں گے۔ تہامہ پہاڑ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور ایک پہاڑ نہیں ہے، بہت سا پہاڑوں کا ایک مجموعہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ نیکیاں ان کی اس طرح ہوں گی جس طرح کے تہامہ کے پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، اتنے ان کے نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے میزان کے اندر، میزان عدل کے اندر قیامت کے دن ہباء منصورا، وہ راکھ کے ذرات کی طرح بے وزن ہوں گی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہباء منصورا، جس طرح یہ ذرات چھوٹے چھوٹے اڑتے ہیں اور ان کی کوئی قیمت، کوئی اہمیت، کوئی وزن نہیں ہو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان عدل کے اندر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون بدبخت ایسے ہوں گے کہ نیکیاں بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بھی نہیں ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری طور پہ یہ بڑے پارسا ہوں گے، لیکن تنہائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے اور گناہ کرنے والے، چن چن کر گناہ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو ہونٹ ان کے ہلتے رہتے ہیں کہ گویا بڑا ذکر اور اذکار ہو رہا ہے، بڑی تسبیح ہو رہی ہے، لیکن تنہائی کے اندر جس وقت ہوتے ہیں تو شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، اور شیطان کے بحث کے اندر یہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ڈھیروں نیکیاں ظاہری طور پر جو انہوں نے کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جس وقت حاضر ہوں گے تو ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی میزان کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو
اپنی محفلوں کو بھی اپنے گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی غیبت، چغلی، بہتان، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ اپنے کانوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ظاہر کی حفاظت کریں، اور اپنے باطن کی بھی حفاظت کریں کہ جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر تو سب سے بڑا فتنہ جس طرح موبائل کا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے اندر فحش فلمیں لگائی ہوئی ہیں، بیہودہ ننگی فلمیں لگائی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو باقی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کیا ایسے موقع پر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم موقع ہے رمضان المبارک کا، رمضان کے روزے، کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ایسا احساس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سامنے ہے آپ کے۔ زندگی اس طرح گزاریں کہ تمہارا رب تمہیں سامنے نظر آ رہا ہو کہ رب سامنے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اور روزہ یہی کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو کام ہم تنہائی کے اندر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، یہاں پر بھی ایک آدمی اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اسے دیکھ رہا ہے، اوپر ایک علیم اور خبیر ہستی موجود ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ تو اسی چیز کی یہ عبادت ہماری تربیت کرتی ہے، ہمارے ذہن کو پختہ کرتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے کہ ہم جس طرح یہاں تنہائی کے اندر ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے اور ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اسی طریقے سے تنہائیوں کے اندر باقی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ تو یہ جو تقویٰ ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر تقوی کے دو بڑے فائدے ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان کی زندگی، اس کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے، اس کی تنہائیاں بھی پاکیزہ اور اس کی محفلیں بھی پاکیزہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بڑا صلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، عمل کی درستگی۔ یصلح لکم اعمالکم، سب سے بڑا پھل یہ ملے گا کہ تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق انسان کو ملتی ہے، کہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس کے اندر اگر وہ اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو توفیق دیتا ہے۔ تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے تقویت کا باعث بنتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ سے نماز چھوٹ جائے تو شیطان اگلی مرتبہ حملہ کرے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، پچھلی نماز ہوئی تو آپ کی رہ گئی تھی، تو یہاں پر بھی غفلت کے اندر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھ لیں گے، کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ تو ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے۔ جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے، نیکیوں سے، خیر کے کام سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتا ہے، مزید اچھا کام کرتا ہے، خیر کا کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے دیتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ تقویٰ کے نتیجے میں، تقویٰ اسباب رحمت کے اندر سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، اور توفیق کے اسباب کے اندر سب سے بڑا سبب توفیق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت بھی کرتا ہے اور ان کو توفیق بھی دیتا ہے خیر کی۔ تو اسباب رحمت، جو رحمت کے اسباب ہیں،
جو توفیق کے اسباب جو چیزیں بنتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور دوسرا فائدہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا تمہارے ذہنوں کے اندر، تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تقویٰ کے نتیجے میں عمل کی درستی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک نماز کے بعد جب بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جب انسان دوسرا جمعہ پڑھتا ہے تو درمیان کے گناہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے اندر درمیان کے گناہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو بعد والی نیکی پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اور حقوق العباد کا تعلق اگر ہو تو جب تک بندے کا حق جو ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا اور اس کی معافی نہیں مانگی جاتی، اس کی تو معافی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں، نیکیاں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تقویٰ کے دو بڑے فائدے یہ ذکر کیے۔ سورہ طلاق کے اندر 4 بڑے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے ذکر کیے کہ تقویٰ کا کتنا زبردست پھل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کا پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بشرطے کہ متقی ہو کر تو آپ دکھائیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر تقویٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، پاکیزگی آ جاتی ہے اس کی سیرت اور کردار کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ تک بھی نہیں جاتی کہ یہاں سے بھی اس کو رزق مل سکتا ہے۔ ایک نافرمانی سے ایک جگہ اس کو حرام کا مل رہا ہو، رشوت سے مل رہا ہو، سود سے مل رہا ہو، اور ناپ تول کے اندر کمی کر کے مل رہا ہو، لیکن وہاں وہ خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اور سے اس کو اتنا زیادہ دے گا کہ جو اس کو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ آج بھی حرام سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ ان کو دیتے ہیں کہ انسان کی سوچ کے اندر بھی یہ چیز نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے بندوں کے ساتھ۔ تو اتنا بڑا پھل ہے اس کا کہ جب کوئی آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اس کے لیے انعام رکھا ہے۔ اور اس کی ایک مثال صحابہ اکرام کس طریقے سے ایک دوسرے کا امتحان لیتے تھے، تربیت کرتے تھے ایک دوسرے کی تقویٰ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا ملا جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان کے لیے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ بھائی یہ ان میں سے ایک بکری مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی آدھی قیمت دے دیتا ہوں، تو اپنے پاس رکھ لینا، آپ کو مالک کو نہ بتانا۔ تو اس چرواہے کے ایمان کی قوت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر میں آدھی قیمت پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے، میرے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک لفظ کہتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔
مالک تو میرا اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں نے کوئی بکری اس کی کسی کو آدھی قیمت پر دے کر اس کے پیسے سارے اپنی جیب کے اندر رکھ دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی اور اس کا یہ تقوی، اس کی امانت اور دیانت اتنی پسند آئی کہ اس کے مالک کے پاس اسی وقت فوراً گئے، اس کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ تمہارا ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے، اس کی قیمت میں یہ ادا کر رہا ہوں کہ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر اس تقوی کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو پرکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو اصل مقصد ہے اس مقدس مہینے کا، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تمہارے معاملات، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہارے دفتر، ہر جگہ تمہاری سیرت اور کردار کے اندر پاکیزگی نظر آئے، اور تمہاری خلوت کی جو محفلیں ہیں، جلوت کی جو محفلیں ہیں اور خلوت کے جو اوقات ہیں، تنہائیوں کے جو اوقات ہیں، وہ بھی پاک ہو جائیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کے لیے زاد راہ لے کر چلو، کوئی سامان لے کر آخرت کے لیے چلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ آخرت کے لیے جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی توشہ، کوئی سامان اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بہترین سرمایہ ہے جو اس مہینے کے اندر ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا پاکیزہ سیرت اور کردار عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل جب ہم حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، خوشنودی کا اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن سکے، اور یہ رمضان المبارک ہماری سیرت اور کردار کے اندر پاکیزگی کا ذریعہ بن سکے، تاکہ ہمارے محفلیں بھی پاکیزہ ہوں، ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو سکیں، ہمارے معاملات بھی پاکیزہ ہو سکیں، ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اس لحاظ سے بابرکت بنائے اور ہمارے لیے نجات کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔